رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بارے میں بات جاری تھی۔ حمد باری تعالیٰ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہر اس کی نعمت کے بعد لازمی ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اے لوگو اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور انہیں بڑھا دوں گا۔ اسی طرح حمد کے بارے میں ہے، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بالحمد فهو ابتر، ہر وہ ذیشان کام، ہر وہ عظیم کام جس کو حمد باری تعالیٰ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ اسی طرح امام احمد روایت فرماتے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا نصیب کیسا رکھا ہے کہ اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ اسے کوئی انعام ملے، کوئی نعمت ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی حمد کرے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ تکلیف پہنچے تو اس پر بھی اللہ کی حمد کرے۔ ہاں، تکلیف کے مواقع پر، مصیبت کے موقع پر اللہ کی حمد کرنا اور اس کا شکر بجا لانا جس طرح مشکل زیادہ ہے، اس قدر اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک بندہ کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کا بچہ اٹھا لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا ٹکڑا اٹھا لیا؟ وہ کہتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کیا؟ جب تو نے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا، اٹھا لیا، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ حمدک واسترجع، تیرے بندے نے تیری حمد کی ہے، کہا الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندے نے اتنی بڑی تکلیف کے وقت بھی میری حمد کی ہے تو میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو جس پر مین پلیٹ بیت الحمد لگا دو کہ یہ حمد کرنے والوں کے لیے گھر ہے۔ جس طرح تکلیف بڑی اور اس پر بھی اللہ کی حمد کی تو اللہ نے اس پر انعام بھی اتنا بڑھا دیا کہ جنت میں محل بنوا دیا۔ اسی وجہ سے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرو۔ حتیٰ کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے یا پانی پیتے تو یہ دعا فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور اسی طریقے سے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کھانا کھا کر کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھ کو بغیر کوشش اور طاقت کے یہ رزق دیا، تو فرمایا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی حمد اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا